اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ کیا خواتین عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا خواتین کے لیے قبرستان میں جانا منائی ہے؟ تو اس میں بعض مسالک تو ایسے ہیں جو قطعاً کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے، اور بعض اس بات کو جائز جانتے ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے قبرستان میں جانا خواتین کے لیے جنازے کے پیچھے یعنی جنازے کے پیچھے قبرستان میں شرکت کرنا، اور ایک بات دوسری شکل ہے قبرستان میں دفن ہونے کے بعد جانا، اپنے بھائی کی قبر پر جانا، اپنی ماں کی قبر پر جانا، یا اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر، یعنی عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو جو شرکت کا مسئلہ ہے جنازے میں شرکت عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں یعنی خواتین جنازے میں شرکت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حساس زیادہ ہوتی ہیں، وہ قبرستان میں اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو دفن ہوتا ہوا وہ منظر ان کے لیے بہت سخت ہے، کیونکہ وہ نرم دل ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ جنازے میں شرکت نہ کریں۔ اب رہی دوسری بات کہ شرکت کے بعد یعنی دفن ہونے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر یا عزیزوں کی قبر پر قبرستان عام صورت میں جا سکتی ہیں خواتین یا نہیں۔ تو اب یہاں پر اہل سنت میں بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں مطلقاً یعنی ابتدائی اسلام میں مطلقاً دونوں کے لیے قبرستان میں جانے کی منائی تھی، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں کو قبرستان میں قبروں کے پاس جانے کی منائی تھی، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، موجود ہے حدیث، ارشاد ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں، نہیں تو کم ان زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، یعنی آپ جو ہے وہ قبرستان نہ جائیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَزَرُوهُ، لیکن میں اب اجازت دیتا ہوں کہ آپ قبرستان جائیں اور قبروں کی جو ہے وہ زیارت کریں، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت اہل سنت میں ملتی ہے جس میں ان خواتین پر لعنت کی گئی ہے کہ جو قبرستان جاتی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس روایت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ جو روایت ہے بالکل بے اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت علماء یہ جو قبرستان میں عورتوں کو منائی کی گئی ہے جانے کے لیے، تو اس منائی کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلی طور پر دونوں کو منع تھا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے قبرستان میں جانا، یعنی دفن ہونے کے بعد قبروں کی زیارت کے لیے قبروں پر جانا، یہ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی منع تھا اور عورتوں کے لیے بھی منع تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ وہی جملہ فَزَّرُوهُ، پیغمبر نے فرمایا اب پہلے منع تھا، اب آپ جا سکتے ہیں، اب زیارت کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اب یہ جو کہا پیغمبر اسلام نے فَزَّرُوهُ، اب آپ قبرستان جائیں، تو یہ دونوں کے لیے کہا ہے، یعنی دونوں کے لیے منع تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے منع تھا۔ جب بعد میں اجازت دی گئی تو یہ دونوں کے لیے اجازت دی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے۔ شیعہ اس حوالے سے یعنی قبرستان میں جانے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ شیعہ میں بھی حدیثیں ہیں اور اہل سنت میں بھی ایسی حدیثیں ہیں کہ قبرستان جاؤ، اس لیے کہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں وہاں پر قبروں کو دیکھتے ہیں تو وہ قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، ہمیں اپنی زندگی یاد آتی ہے، ہمیں اپنا نتیجہ یاد آتا ہے، ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی طریقے سے آنا ہے۔ یعنی عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے، عبرت اس لیے کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر جا سکتے ہیں، اور جو اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے جو سورہ ہو وغیرہ ثواب کی خاطر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو موجود روحیں ہیں ہمارے عزیزوں کی، وہ خوش ہوتی ہیں اور مسلسل ہمارے آنے کا وہ انتظار کرتی ہیں کہ ہمارا کوئی آئے اور یہاں پر قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورہ پڑھے۔ لہٰذا یہ بات بالکل بعید ہے کہ خواتین کو اس بات سے مستثنیٰ کیا جائے، یعنی مرد تو جائیں قبرستان میں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور عورتیں نہ پڑھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے مرد قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین بھی قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ کتابوں میں اور سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر ہفتے
اپنے چچا جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی، ہر ہفتے قبرستان جایا کرتی تھی۔ تو اگر عورتوں کے لیے قبرستان میں جانے کی منائی تھی تو پیغمبر اسلام سب سے پہلے اپنی بیٹی کو منع کرتے کہ بیٹی آپ قبرستان نہ جائیں، آپ کے لیے منع ہے۔ لیکن ہر ہفتے یہ سنی کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ہر ہفتے جناب فاطمہ زہرا جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جناب عائشہ رسول اللہ سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں قبرستان میں جاؤں تو کیا پڑھوں، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، قبرستان میں مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو حضور اکرم نے جناب عائشہ کو ایک سلام سکھایا کہ آپ جب جائیں قبرستان میں تو کہیں السلام علی اہل الدیار من المومنین والمسلمین، جب آپ جائیں تو یہ سلام کہیں۔ تو اگر قبرستان میں جانا منع تھا تو پیغمبر اسلام کو فوراً کہنا چاہیے تھا عائشہ آپ پوچھ کیا رہی ہیں، آپ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، جانا ہی جو ہے وہ قبرستان میں حرام ہے، بدعت ہے۔ لہٰذا جناب عائشہ قبرستان جاتی تھی اور یہ سلام آپ نے سکھایا تھا۔ دوسری ایک اور روایت ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، راوی ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب عائشہ قبرستان سے تشریف لا رہی تھی، تو میں نے جناب عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی ہوں، جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ میں اپنے بھائی ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا حضور پاک نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے؟ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں ہاں پہلے منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت دی تھی، یعنی وہی حدیث جو حضور پاک نے فرمایا نہیں تو کم ان زیارت القبور، کہ میں تم کو زیارت قبور سے، قبروں پر جانے سے منع میں نے کیا تھا، فزوروہا، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ جائیں، قبرستان میں اجازت ہے۔ تو یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ اس کے باوجود ابھی بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خواتین کا قبرستان میں جانا، اپنے بھائی کی قبر پر جانا، اپنی ماں کی قبر پر جانا، اپنے باپ کی قبر پر جانا، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جانا منع ہے، تو وہ انسان اصلاً حقیقت اسلام سے بالکل ناآشنا ہے، اس نے شریعت مقدسہ کو ابھی بالکل سمجھائی نہیں ہے، اس لیے وہ خواتین کو قبروں پر جانے سے منع کر رہے ہیں۔ ہاں جو جنازے میں مرد جاتے ہیں اس طریقے سے، عورتیں جنازے میں جانا بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ واہ ویلا زیادہ کرتی ہیں، ان کا رونا اور عام مردوں سے ان کا رونا وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعد میں قبرستان میں عورتیں، خواتین جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔